بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے ہی شام ہوتی میری بیوی کاپی پینسل اٹھا کر پڑوسیوں کے گھر چلی جاتی اور صبح کو واپس آتی۔ میں پوچھتا تو کہتی کہ پڑوس کی خالہ کی بیٹی کے پیپر ہے تو اس کو تیاری کرواتی ہوں۔ میرا خون کھولنے لگ جاتا۔ میری بیوی تو ان پڑھ تھی۔ ایک روز میں نے بیوی کا پیچھا کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ بیوی تو پڑوسیوں کے گھر جانے کے بجائے ایک پڑوسی سے نوکری لگنے کے بعد اماں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ آج کرتا یا کل کرنی تھی، شادی تو کرنی ہی تھی۔ اسی لیے اماں نے جو لڑکی میرے لیے پسند کی تھی میں نے اسی کے لیے رضامندی دی۔ اگرچہ وہ جاہل تھی لیکن وہ سگڑ تھی اور سلیقہ مند بھی تھی۔ مجھے زندگی گزارنے کے لیے ایسی ہی بیوی چاہیے تھی۔ بھلا میں نے اس کی ڈگریوں کا کیا کرنا تھا؟ میں نے کون سا اس سے نوکری کروانی تھی؟ جب شادی کی پہلی رات میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ پھولوں کی سیج پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس تک آیا اور بستر پر براجمان ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میں چونکا تھا۔ وہ ہاتھ میں کاپی پینسل پکڑے بیٹھی تھی۔ میں نے بمشکل اپنی حیرت پر قابو پاتے اس سے کاپی پینسل کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ پڑوس کی خالہ کی بیٹی کے امتحانات ہونے والے ہیں، اس کو تیاری کروانے جایا کروں گی۔ میں نے محض سر ہلایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ میں اسے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ جاہل ہے۔ اگلے دن اماں تو واپس گاؤں چلی گئی، کیونکہ اسے شہر کا ماحول پسند نہ تھا۔ اب گھر میں اور میری بیوی ہی رہتے تھے۔ جیسے ہی شام ہوئی میری بیوی کاپی پینسل اٹھا کر پڑوسیوں کے گھر چلی گئی۔ میں بہت حیران ہوا کہ وہ مجھ سے پوچھ بھی تو سکتی تھی نا، آخر اتنا تو حق بنتا تھا میرا، اور یہ اس کا فرض بھی تھا کہ وہ مجھ سے اجازت لے کر جاتی۔ لیکن اس نے پوچھنا تو دور، بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ آج شام کو جائے گی۔ میں ساری رات اس کے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا تھا، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ واپس آئی تو میں نے بات کرنا شروع کرنے کے لیے پوچھا کہ کہاں تھی۔ تب سے وہ کہنے لگی کہ پڑوس کی خالہ کی بیٹی کے امتحان ہو رہے ہیں، اسی لیے اسے تیاری کروانے گئی تھی۔ آج بھی اس کی بات سن کر میں حیران ہوا تھا۔ وہ مسلسل جھوٹ بول رہی تھی۔ اب تو گھر چلی جاتی تھی، کبھی کبھار تو میرا خون کھولنے لگ جایا کرتا تھا کہ میری بیوی تو ان پڑھ ہے۔ شادی کے پہلے دن سے وہ یہ سب کر رہی تھی۔ شادی کے پہلے دن تھی تو مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن میں نے ضبط سے پہلی بار گئی، حتیٰ کہ وہ اگر کوئی گھر کا کام ادھورا رہ جاتا تو اسے بھی مکمل کرنے کے بجائے کاپی پینسل لے کر چلی جاتی تھی۔ آج بھی جب میں گھر واپس آیا تو وہ ہڑبڑی میں لگتی تھی، تیز تیز ہاتھ چلاتی روٹیاں بیل کر توے پر ڈالتی جا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ باورچی خانے میں لگی گھڑی پر وقت بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ میں اس کی تیزی کو ٹیبل پر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی جلدی میں تھی کہ ایک آدھ روٹی تو وہ کچی ہی اتار کر ٹرے میں رکھتی لے آئی تھی۔ میں نے کچی روٹی اٹھا کر آنکھوں کے سامنے اور اسے دکھا، لیکن وہ تو اپنا کھانا شروع کر چکی تھی۔ اگر تم 5 منٹ لیٹ بھی ہو جاؤ گی تو کوئی بات نہیں، یہ تو خالہ کا گھر ہے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے کہا تو وہ نوالا چباتی بولی کہ نہیں، ان کی بیٹی میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی نقصان ہو۔ روٹی آدھی ٹرے میں چھوڑتی وہ بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے روٹی تو پوری کھا لو اپنی۔ میں نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھا اور کہا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں جا رہی ہوں۔ کاپی پینسل میز سے اٹھاتی بولی اور صحن کی طرف چلی گئی۔ وہی بیٹھا گردن میں موڑے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ دروازہ کھولتی جا چکی تھی۔ میں اٹھا اور دروازہ بند کر کے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا، اور روٹی کو دیکھ کر میرا ایک دم سے کھانے سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں نے ناک چڑھاتے ہوئے ٹرے پر کھسکائی اور اٹھ کر ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا، لیکن میری توجہ ٹی وی پر کم اور بیوی کی حرکتوں پر زیادہ تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، نہ ہی میں یہ سمجھ پا رہا تھا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ میں کتنی دیر تک وہیں بیٹھا سوچتا رہا تھا، لیکن میرا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ میرا دماغ بالکل ہی خالی ہو چکا تھا۔ میں نے کن پٹی مسلتے ہوئے گھر کے بند دروازے کو دیکھا اور گردن سیدھی کر لی، اور پھر کلائی پر بندی گھڑی پر وقت دیکھا جو اب 10 بجا چکی تھی۔ میں اٹھا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا، کیونکہ مجھے صبح کام پر بھی جانا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند نہ آنا مشکل تھا۔
یوں ہی رات کروٹیں بدلتی گزر گئی تھی۔ صبح جب دروازے پر دستک ہوئی تو اس وقت میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ میں چلتا چلتا دروازے تک آیا اور دروازہ کھولا تو سامنے بیوی کھڑی تھی۔ جگراتی کے سبب اس کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی پڑی تھیں اور کندھے بھی جھکے ہوئے تھے۔ مسکرا کر اس نے مجھے سلام کیا اور اندر آ کر سیدھا باورچی خانے چلی گئی۔ یہ کیا کرنے لگی ہو اب؟ اسے چولہا چلاتے دیکھ کر میں بولا تھا۔ ناشتہ بنانے لگی ہوں آپ کے لیے، کام پر جانا ہے نا آپ نے؟ فریج سے چیزیں نکالتی وہ بولی تھی۔ اس کی بات سن کر میں خاموشی سے جا کر میز کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگ گیا۔ بہت عجیب تھی وہ، رات بھر گھر سے باہر رہتی، سارا دن میں جب گھر سے باہر ہوتا تھا تب وہ گھر میں ہی ہوتی تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مجھ سے پیچھا چھڑواتی ہے؟ میں نے اسے بغور دیکھ کر سوچا تھا، نہیں، لیکن وہ کیوں مجھ سے پیچھا چھڑوائے گی بھلا؟ انہی سوچوں میں گھر میں ناشتہ کرنے کے بعد میں کام پر آ گیا اور یوں ہی پورا دن الجھا ہوا کام میں مصروف رہا تھا۔ میں بیوی کی حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا آج بیوی سے اس بارے میں بات کروں گا۔ میں چاہتا تھا تو اس کے ساتھ زور زبردستی بھی کر سکتا تھا، لیکن میں یہ سب کرنے کا قائل نہیں تھا۔ میں اسے محبت سے سمجھانا چاہتا تھا۔ واپس جب میں شام کو گھر آیا تو وہ خوبصورت لباس پہنے ہلکا پھلکا میک اپ کیے کھڑی کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا کہ کوئی آ رہا ہے آج؟ وہ میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے رکی تھی، لیکن پھر اپنے کام میں مصروف ہوتی بولی کہ نہیں، کسی نے آنا ہے، بھلا آپ کپڑے بدل لیں، پھر مجھے خالہ کے گھر بھی جانا ہے۔ بیوی کی بات سن کر کمرے میں جاتے میرے قدم تھمتے تھے۔ میں نے گردن ترچھی کیے اسے دیکھا اور کہا کہ آج بھی جانا ہے کیا تم نے؟ ہاں، وہاں ان کی بیٹی کے امتحانات ختم کب ہوں گے؟ ہاں، آج بھی جانا ہے، بس کچھ پرچے ہی رہ گئے ہیں۔ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہلکی آواز میں وہ بولی تو میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھا اور کمرے میں آ گیا۔ ضبط سے میں نے مٹھی بند کی تھی۔ میرا غصہ ایک دم سے بڑھنے لگا تھا۔ میں باتھ روم آیا اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تو کھانا میز پر پڑا ہوا تھا، لیکن وہ گھر کی کسی بھی کونے میں مجھے نظر نہیں آئی تھی، وہ جا چکی تھی۔ میں چلتا چلتا میز تک آیا اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں کیوں اس کی وجہ سے بھوکا رہتا، اور میں اتنی محنت سے کماتا تھا، ضائع تو کرنے سے رہا۔ کھانا کھانے میں خود ہی چائے بنائی اور کمرے میں آ کر بیٹھ گیا، لیکن اچانک سے میری سوچیں بھٹک کر بیوی پر جا کر ٹک گئی تھی۔ میں نے بیزاری سے سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کی تھی، لیکن سوچیں میرے ذہن پر مکمل طور پر سوار ہو چکی تھیں۔ میری بیوی اتنا تیار ہو کر آج کس لیے گئی تھی؟ کہیں وہ واقعی میں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی تھی؟ کہیں اس کا چکر تو نہیں کسی کے ساتھ؟ خالہ کی تو بیٹے بھی میرے اہم عمر ہے۔ اف، میں کیا کروں؟ میں بالوں کو نوچنے کے انداز میں پکڑا ہوا تھا اور پھر غصے سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ کر بیوی کے نمبر پر کال کی۔ موبائل بند جا رہا تھا۔ چلاک عورت نے موبائل بھی بند کر دیا تاکہ میں اسے تنگ ہی نہ کروں۔ سمجھتی کیا ہے وہ خود کو؟ ایک تو جھوٹ بولتی ہے اور پھر شرم بھی نہیں آتی اسے۔ میں نے تلخی سے سوچتے ہوئے موبائل جیب میں ڈالا اور واپس کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ شادی کے بعد ہی سے یہ سب چل رہا تھا۔ وہ ساری رات گھر سے باہر رہتی اور پھر دن چڑھتے گھر آتی تھی۔ میں نے ایسی شریک حیات کا تصور ہرگز نہیں کیا تھا۔ کروٹ لیتے میں نے سوچا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کیونکہ آج مجھے کام سے چھٹی تھی۔ مجھے گھر پر دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہوئے بولی کہ آپ نے آج کام پر نہیں جانا؟ اچھا، تو اب یہ بھی نہیں یاد کہ آج کے دن مجھے چھٹی ہوتی ہے؟ میں نے سوچتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کے کپڑے دیکھے۔ اس کے کپڑے دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ پڑھا کر نہیں، جیسے کوئی محنت یا مشقت کا کام کر کے آئی ہو۔ سلوٹ زدہ کپڑے اور پھر ستا ہوا چہرہ۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی اور نیز گندہ ہلایا، جواب تو دیں، کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ، کروا آئی ہو تیاری؟ ویسے بھی یہ اچھا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے نا، میں تنزیہ بولا تھا، اور شاید وہ سمجھ بھی گئی تھی کہ جبھی سر جھکا گئی۔ میں سر نفی میں ہلاتا اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا دل جل رہا تھا۔ سینے پر بڑھتے دباؤ میں مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے سینے کو مسلا تھا اور پھر چہرے پر آیا پسینہ آستین سے صاف کیا تھا۔ میرا دل میری بیوی سے بدگمان ہونے لگا تھا اور یقین ڈگمگانے لگا تھا۔ ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا ہماری شادی کو جو وہ یہ سب کرنا شروع کر چکی تھی۔
کچھ تو لحاظ کر لیتی ہمارے رشتے کا۔ اگر یہی سب اسے کرنا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ اس نے مجھ سے کیوں اس اذیت میں ڈالا تھا؟ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ میری ناک کے نیچے وہ گل کھلاتی رہی اور میری خاموشی کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بالکل بھی دن بھر کی خاک چھاننے کے بعد جب گھر تک آیا تو وہ گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم سے رکی اور شک ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ مجھے دیکھا۔ آپ آ گئے ہیں، آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کھانا کھا لیں، میں خالہ کے گھر جا رہی ہوں۔ بوکھلاتے ہوئے انداز میں وہ بولی تھی۔ سر سائڈ سے نکال کر خالہ کے گھر کی طرف چلی گئی اور اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ شوہر ناراض ہے تو اسے منا ہی لو۔ بڑی آئی افسانی، اللہ جانے خالہ نے اسے جاہل کو کیا سوچ کر اپنی بیٹی کو پڑھانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے سوچتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا اور گھر کے اندر آ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور اسے ایک بار پھر سے کال کی تھی، لیکن آج بھی اس کا فون بند جا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے خالہ کے بیٹے کو کال کی، لیکن اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ ایک دم سے میرا پارا چڑھا ہوا تھا۔ میں نے فون بیڈ پر پٹخا اور اسے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گیا۔ صحن میں آ کر میری نظر خالہ کی چھت پر گئی تو ان کا بیٹا وہاں پر کھڑا تھا۔ وہ خالہ کا دوسرا بیٹا تھا۔ اسے بھی تب ہی جانا ہوتا ہے جب خالہ کے دونوں بیٹے گھر پر ہوں۔ پتہ نہیں کس کے ساتھ چکر چلا کر مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں بھی جا کر اسے طلاق دے دوں، لیکن میں جلد بازی کر کے اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر میں خالہ کے گھر بھی جاتا تو یہ بات سارے محلے میں پھیل جانی تھی کہ میری بیوی بد کردار ہے، اور اس طرح سے تو وہ سب مجھے ہی کمزور مرد سمجھتے۔ میں ایک عورت تک کو لگام نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں اندر ہی اندر ایک ایسی آگ میں سلگ رہا تھا جس میں ہمارا رشتہ راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا سر کتنا دکھنے لگا تھا۔ میں صحن میں پڑی کرسی پر ہی سر کو تھامے بیٹھ گیا تھا۔ مارے تکلیف کے میری آنکھیں شدید سرخ ہونے لگی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے جلتی ہوئی آنکھیں مسلتے ہوئے ہمت کرتا اٹھ کر کھانے کی میز تک آیا اور کھانے کی پلیٹ اپنی طرف کر لی۔ دن بھر کی سوئی بھوک ایک دم سے جاگ اٹھی تھی۔ اچھی طرح سے شکم سیر ہو کر بعد میں اٹھا اور کمرے میں آ گیا، کیونکہ میرا سر ابھی بھی دکھ رہا تھا۔ صبح تک میرا بخار اتنا بڑھ چکا تھا کہ مجھ سے بھلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کافی دیر سے باہر دروازہ بج رہا تھا۔ میں ہمت کرتا اٹھا اور سر کو تھامے دروازے تک آیا اور دروازہ کھولا۔ بیوی اندر آئی اور بخار کی حد سے میرا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ تھامے وہ بولی تھی۔ ہاں بس سر میں درد ہے، میں نے سرخ جلتی آنکھوں کو ملتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پریشانی اور برہمی سے بولی کہ جھگڑا مجھ سے تھا، شکایت مجھ سے تھی تو لڑتے بھی مجھ سے، اتنی گرمی میں باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی فکر پر میں خوشی بھی ہوا تھا اور حیران بھی ہوا تھا، کیونکہ جیسی حرکتیں وہ کرتی تھی اس سے تو مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب اسے یوں اپنی فکر کرتا دیکھ کر بدگمانی کو کم ہوئی تھی۔ دن بھر وہ میرا خیال رکھتی رہی تھی، جبکہ خود بھی رات بھر کی جاگی ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آج خالہ کے گھر نہیں جائیں گی اور وہ میرے ساتھ ہی رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شام ہوئی تو وہ کاپی پینسل لیتی مجھے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر گھر سے باہر چلی گئی۔ میں بستر پر لیٹا غصے میں گرا اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ آج کے دن بھی جانا ضروری تھا کیا؟ صرف دوسروں کی اہمیت تھی اس کی نظر میں تو شاید اہم تھا ہی نہیں۔ ایک بار پھر سے کم ہوئی بدگمانی بڑھ گئی تھی۔ رات تک میری طبیعت کافی خراب تھی، میں تو شاید اہم تھا ہی نہیں۔ ایک بار پھر سے کم ہوئی بدگمانی بڑھ گئی تھی۔ رات تک میری طبیعت کافی بہتر ہو چکی۔ میں اٹھا اور کمرے کی کھڑکی کی طرف آ کر خالہ کا گھر دیکھ کر سارے گھر کی بتیاں بند تھیں۔ اگر ساری بتیاں بند تھی تو وہ پڑھا کس کو رہی تھی؟ پھر پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا تھا اس نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ میں نے تیش میں آ کر زور سے کھڑکی بند کی اور بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ عجیب سے خیالات بار بار میرے دماغ میں آ رہے تھے۔ میں نے مٹھیاں بند کیے ہوئے خود کے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں کسی طور پر بھی میرا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ صبح جب بیوی گھر آئی اور اس نے سب سے پہلے میری طبیعت کا پوچھا تھا، لیکن میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔
جب میں گھر سے نکلنے لگا تو سوچا کہ تھوڑی سی بڑاس ہی نکال دوں، اس لیے میں واپس مڑا اور باورچی خانے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے واپس آتا دیکھ کر وہ رکی تھی اور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ویسے لگتا ہے کہ تم بہت اچھا پڑھاتی ہو، اسی وجہ سے تو ساری رات جاگتی ہو، لیکن ایک بات تو بتاؤ کہ جس جگہ بیٹھ کر تم پڑھاتی ہو وہاں کوئی روشنی بھی ہوتی ہے یا سب کچھ اندھیرا ہی یاد کرواتی ہو؟ وہ لہجے کو تلخ رکھے ہوئے طنز انداز میں بولا تو اس کا چہرہ شدید سرخ ہوا تھا۔ پھٹی پھٹی نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں واپس مڑا اور گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یوں کئی دن گزرنے کے بعد اور ہمارے درمیان کے معاملات مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ وہ بھی اب مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، بس کام کر کے شام کو واپس چلی جایا کرتی تھی اور پھر صبح دن چڑھے واپس آیا کرتی تھی۔ ایک روز میں کام سے جلدی واپس آیا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ گزرتے گزرتے میری نظر اس کی کاپی پر پڑی تو میں نے کاپی اٹھا کر اشتیاق سے دیکھی، لیکن جیسے ہی میں نے کاپی کھولی تو میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ کاپی تو بالکل خالی تھی۔ وہ پھر کیسے پڑھاتی تھی؟ کہیں سچ میں تو وہ ملاقات کے لیے تو نہیں جاتی تھی؟ خالی کاپی دیکھ کر میرا شک مزید گہرا ہو گیا تھا۔ میں نے کاپی میز پر رکھی اور کمرے میں آ گیا۔ میں جب کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ بستر ترتیب سے لگا ہوا تھا اور وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے سنا باہر سے برتنوں کی کھٹر پھٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں موبائل آن کر کے وہی بیٹھ گیا اور موبائل استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میرا اصل مقصد تو اسے نظر انداز کرنا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ میں اسے دیکھنا تو دور، اس سے بات اور اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس کے ہاتھ نہیں رکوں گا اور جلد ہی اس کو طلاق دے دوں گا۔ آخر کب تک میں ایسی عورت کو گھر رکھتا جو غیر مردوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہے؟ اگلے دن جب میں طلاق کے کاغذات بنوانے گیا تو وہاں کافی رش تھا۔ کافی دیر تک میں وہاں بیٹھا انتظار کرتا رہا تھا۔ پھر خدا کر کے میری باری آئی تو میں طلاق کے کاغذات بنوا کر گھر آیا اور کاغذ الماری میں رکھ دیے۔ چند دن کام کی ایسی مصروفیت رہی تھی کہ میں طلاق کے کاغذات کو بھی فراموش کر چکا تھا۔ چند دن یوں ہی گزر گئے اور پھر مجھے وقت ملا تو میں نے طلاق کے کاغذات نکالے اور ان پر سائن کر دیے۔ بیوی خالہ کے گھر جانے کے لیے صحن کی طرف جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اس کا پیچھا کروں۔ میرے قدم خود بخود اس کے پیچھے چلنے لگ گئے۔ وہ گھر سے باہر جا چکی تھی۔ میں نے دروازہ پر کھڑے ہو کر اسے دیکھا تو وہ خالہ کے گھر جانے کے بجائے ایک گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے بائک سٹارٹ کی اور اسے گاڑی کا پیچھا کرنے لگا جس میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ 20 منٹ بعد جب گاڑی رکی تو میں نے بھی اپنی بائک اس گاڑی کی تھوڑی دور کھڑی کر دی اور دیکھا کہ وہ ہسپتال میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے غصے میں آ کر قدم آگے بڑھایا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کمرے کی طرف مڑ گئی۔ پہلے تو میں رک کر ہسپتال کو دیکھا تھا، پھر آگے قدم بڑھا کر دروازے تک آیا۔ میں نے کمرے کے دروازے پر لگی تختی پر نام پڑھا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ غصے کی ایک لہر میں میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ غصے سے میں دروازہ کھول کر اندر کمرے میں داخل ہوا اور اسے دیکھا۔ مجھے یوں ہاسپٹل میں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ کرسی سے اٹھتے ہی اس نے مجھے دیکھا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو میں اس کی بات درستی سے کاٹ کر بولا کہ 5 منٹ میں باہر آؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حکم دیتا میں کمرے سے باہر نکل کر اسپتال سے باہر نکلا اور بائک کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ پیچھے پیچھے وہ بھی آئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا تھا، لیکن میری سوئی اس بات سے پر اٹکی ہوئی تھی کہ اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ کیا واقعی میں ان پڑھ تھی؟ کیا اس نے میرے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی دھوکہ دیا تھا اور اس نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ کیا وہ واقعی میں ان پڑھ تھی؟ کیا اس نے میرے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی دھوکہ دیا تھا؟ اس نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ اس نے میرا اعتبار کیوں توڑا؟ وہ سب جانتی تھی کہ میں کیا سوچتا ہوں اور میرے کیا خیالات ہیں، پھر بھی وہ میری نافرمانی کرتی رہی۔ آخر اس سب کی کیا وجہ تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بولتی رہی؟ گھر پہنچ کر میں بائک سے اترا اور اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا۔ چابی سے دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوا اور زور سے اس کا بازو جھٹک کر چھوڑا۔ کیا بکواس ہے
یہ ہاں بولو اور سچ بولنا جی ہاں بولو اور سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، ورنہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو، سمجھی؟ لال انگارہ آنکھیں اور اوپر سے گاڑی میں بولا تھا کہ میں نے سب بتاتی ہوں کہ آپ غصہ مت کیجیے، میں ڈاکٹر ہوں، یہ بات آپ کی اماں جانتی تھی، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو ڈاکٹروں سے عجیب طرح کی نفرت ہے، آپ انہیں پسند نہیں کرتے، اس لیے میں نے یہ بات چھپا اور یہی بتایا کہ میں ان پڑھ ہوں، لیکن میں اپنی نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے خالہ کی بیٹی کے امتحانات ہونے کا والا بہانہ بنا کر آپ کو مجھ پر شک نہ ہو، آپ کو لگے کہ میں نیک کام کرنے کے لیے خالہ کی بیٹی کی مدد کرتی ہوں، اور جب میں شام کو گھر سے خالہ کی بیٹی کو پرچے کی تیاری کا کہہ کر جاتی تھی تو ہسپتال سے گاڑی لینے آتی تھی، میری ڈیوٹی رات کو ہوا کرتی تھی، اسی لیے دن بھر گھر آتی تھی، میں جانتی تھی کہ آپ ایک نفسیاتی مریض ہیں، لیکن آپ اپنا علاج نہیں کروانا چاہتے تھے، اس لیے میں خود ہی آپ کا علاج کرتی تھی تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں، میرا مقصد آپ کو شک میں ڈالنا یا دھوکہ دینا نہیں تھا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بس یہ جان چاہتی ہی کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، اور ان سب میں اماں نے میرا ساتھ دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ نے مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا، لیکن مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، بیوی ہوں آپ کی، آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو سب جانتے ہیں کہ باوجود بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ غصہ ختم کر دیں، میری غلطی تھی، میں مانتی ہوں، مجھے سچ بتا دینا چاہیے تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وعدہ کرتی ہوں۔ بیوی کی مخلصی پر میرا دل پگھلنے لگا تھا، وہ سچ کہہ رہی تھی، اس کے علاج سے ہی وہ میری ذہنی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی، میں نے بیوی سے کیے جانے والے رویے کی بھی معافی مانگی تھی، لیکن اسے طلاق کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ طلاق کے بارے میں سن کر کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے اور اس کی محبت میں کمی نہ آ جائے، بس اسی لیے میں نے اسی رات طلاق کے کاغذات پھاڑ کر پھینک دیے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ میں نے جلد بازی میں آ کر بیوی سے طلاق کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، اب بھی میرا علاج چل رہا تھا، لیکن کافی بہتری آ گئی، بات بات پر غصہ کرنا اور شک کرنا، چیخنا، یہ سب اب نہ ہونے کے برابر ہو چکا تھا، اب میں ہر وقت پرسکون ماحول میں رہتا اور بیوی کے ساتھ محبت کی باتیں کرتا، اور بھی اب کافی مطمئن ہو چکی تھی، اور بلا ناغہ ہسپتال بھی جاتی تھی، میں نے بھی اسے نہیں روکا تھا، روکتا بھی کیوں، یہ اس کا پیشہ تھا، میری بیوی امید سے تھی، اب میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں اور شکر کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی بڑی غلطی کرنے سے بچ گیا، کیا میں نے بیوی سے صلح کر کے ٹھیک کیا تھا یا مجھے اس سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے طلاق دے دینی چاہیے تھی، کیا میں نے بیوی سے طلاق کی بات چھپا کر صحیح قدم اٹھایا تھا یا مجھے یہ سب سچ بتا دینا چاہیے تھا، میری بیوی نے اپنی نوکری کا چھپا کر جو علاج کا طریقہ اپنایا تھا، کیا وہ ٹھیک تھا یا اسے مجھ سے کھل کر بات کرنی چاہیے تھی؟